یکم رمضان چاند چڑھ دے آئیں، بڑے شیطان کو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا گرفتار کر لو۔ ایس باری پاکستان جو پہلی باری ہویا ہے جب یکم ربیع الاول آیا، چھوٹا شیطان جیل ہمارا بھی پھڑیا گیا جائے۔ یہ اللہ دے رنگ نے نا جڑا کہندا سی میں تہاڈیاں بابیاں دیاں دکاناں بند کرنیاں، او منہ بھی بند جے، چینل بھی بند جے، اکیڈمی بھی بند جے تے آپ بھی بند جے ہیں۔ داتا صاحب دا دربار اگے نالوں بھی کھلا کر دی پئی ہے حکومت، تو ساڈے بابے دیاں دکاناں بند کرنیاں، جا عقل نو ہاتھ مار۔ سمجھ آ رہی نا؟ لیکن اس بات کو ذرا سمجھیے گا، میں جو بات کہہ رہا ہوں، رمضان جب لوٹ کے آئے تو اس کی برکت بھی واپس آ جاتی ہے۔ چھوٹی عید اور بڑی عید جب یہ لوٹ کے آئے تو اس کی برکت بھی واپس آ جاتی ہے۔ اب اگلی بات بھی سنیے، توجہ میری طرف۔ جب معراج کی رات آتی ہے، ایک مرتبہ معراج ہوا تھا نا، لیکن جب یہ رات آتی ہے اس کی برکت واپس آ جاتی ہے۔ اسی طرح جس رات قرآن نازل ہوا وہ ایک مرتبہ نازل ہوا، جب یہ رات آتی ہے اس کی برکت واپس آ جاتی ہے۔ اسی طرح 15 شعبان کی رات، سمجھ آئی نا، شب براءت جس کو کہتے ہیں، جب یہ رات آتی ہے تو اس کی برکت واپس آ جاتی ہے۔ میری بات کو سمجھیے گا، میں نے 8-10 مثالیں دی تاکہ آپ کو عرض کروں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ ہمارے اسلام کے اندر اللہ نے جس ٹائم اور جس گھڑی اور جس لمحے کوئی برکت والی چیز عطا فرمائی تو اس کی برکت کو باقی رکھا ہے۔ قرآن آیا، اس کی برکت باقی ہے۔ جمعہ دیا، برکت باقی ہے۔ رمضان دیا، برکت باقی ہے۔ شب قدر و براءت، برکت باقی ہے۔ میں نے کہا اگر ہر چیز کی برکت لوٹ کے آ سکتی ہے تو محمد مصطفیٰ کے 12 ربیع الاول کی برکت لوٹ کے نہیں آ سکتی ہے؟ یہ ہمیں مسئلہ کیوں نہیں سمجھ آتا؟ لیکن بندہ زبان سے بھی سخاوت کر سکتا ہے کہ جب اپنی زبان سے ذکر خدا بھی کرے اور ذکر مصطفیٰ بھی کرے۔ تو اس واسطے ضرور نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر درود پاک بھیجا کیجئے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے، جو میں نے آیت پڑھی اس کا سہارا لے کر آج کا جو عنوان ہے یہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور فرمایا کہ انہیں اللہ کے دن یاد کرواؤ۔ یہ قرآن کی آیت میں حکم ہے اللہ کے دنوں کو یاد کرو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سارے دن دہاڑے تو اللہ کے ہیں، تو پھر کون سا دن ہے جس کو ہم نے یاد کرنا ہے؟ تو اس کے جواب میں علماء نے یہ لکھا، ہر وہ دن جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کوئی رحمت اور نعمت عطا کرے تو ان بندوں کو چاہیے پھر بھولا نہ کریں، اس کو یاد رکھا کریں۔ یہ پوائنٹ بڑا سمجھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو کوئی رحمت اور نعمت عطا کرے نا تو ان بندوں کو چاہیے پھر نا اس دن کو مت بھولا کریں کہ اللہ نے اس دن میں ہمیں یہ نعمت دی ہے، یہ رحمت دی ہے، اس دن کو یاد کرنا چاہیے۔ اچھا، کیوں یاد کرنا چاہیے؟ اس میں علماء نے 2 چیزیں لکھی ہیں۔ ایک تو وہ جو نعمت ملی اس کا ذکر ہو جائے گا، اور دوسرا اللہ کا شکر ادا ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کی نعمت جس دن ملے نا تو اس کو تم نے یاد کرنا ہے۔ اچھا، جب یہ بات ہمارے ذہن میں، یہ قرآن کا حکم ہے، اپنی طرف سے نہیں میں کہہ رہا، کہ اللہ کا وہ دن جس میں رحمت اور نعمت اور فضل اور انعام ملے تو اس کو ہم نے یاد رکھنا ہے۔ علماء کہتے ہیں اگر بندہ تھوڑا سا سوچے نا تو اس کائنات میں میرے نبی سے بڑی نہ کوئی نعمت ہے نہ کوئی رحمت ہے۔ سمجھتے چلے آئے میرے ساتھ؟ میرے نبی سے بڑی نہ کوئی نعمت ہے، نہ رحمت ہے، نہ فضل ہے، نہ انعام ہے۔ یعنی کوئی نعمت ہمیں مل جائے تو ہمیں حکم ہے کہ ہم وہ دن یاد کریں، اور جس دن سب سے بڑی نعمت ملے تو پھر ہم اس دن کو کیوں نہ یاد کریں۔ ٹھیک ہے؟ تو قرآن مجید کی اس آیت میں اشارہ موجود ہے، اس کو علماء کی زبان میں کہتے ہیں اشارۃ النص۔ ٹھیک ہے؟ یعنی قرآن مجید کی آیات کو اگر سمجھا جائے نا تو بس اوقات ان میں اشارہ ہوتا ہے کہ اس آیت سے یہ ثابت ہو رہا ہے۔ تو یہ جو میں نے آیت پڑھی اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کے وہ دن جن میں اللہ کی کوئی نعمت ملے تو اس کو یاد کرنا چاہیے۔ تو نبی پاک سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے تو پھر اشارہ یہ ہے کہ اگر نبی سے بڑی نعمت نہیں نا تو جب وہ ملی ہیں پھر وہ دن بھی یاد کیا کرو نا۔ یہ پہلا، یہ قرآن مجید کی اس اشارۃ النص سے مسئلہ حل ہو گیا۔ اب آئیے اس کا دوسرا پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی ولادت والا دن یہ خود منایا ہے، سیلیبریٹ کیا ہے۔ یاد رکھیں، میں نے اسی ربیع الاول میں ایک جگہ تقریر کی تو مجھے ایک دوست بعد میں کہنے لگا، سمر صاحب اگر نبی پاک نے اپنا میلاد کیا ہے
تو یہ پھر باقیوں کیوں نہیں سمجھ آئی؟ میں نے کہا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کو ہر مسئلہ سمجھ آ جائے. کئی ایسے تھے نبی پاک کے زمانے میں جنہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ اگر آپ چاند توڑ کر دکھا دینا تو ہم کلمہ پڑھ لیں گے. تو آپ نے توڑ کے بخایا تو پھر بھی کوئی نہیں سی مننے. یہ تو اپنے نصیبوں کی بات ہے نا کہ کوئی چیز ہو اور مان جائے. لیکن میں نے کہا میں آپ کو حدیث شریف پڑھ کے دکھاؤں گا کہ نبی پاک نے اپنی ولادت والے دن کو سیلیبریٹ کیا ہے, آپ نے منایا ہے, اور خاص ولادت کے عنوان سے منایا ہے. تو آپ کہیں گے وہ کہاں ہے؟ مسلم شریف میں حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام ہر پیر شریف کا روزہ رکھا کرتے تھے, ہر پیر شریف کا, سوموار کا. تو نبی پاک علیہ السلام سے سوال ہوا میرے آقا یہ بتلائیے کہ آپ ہر سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اب میرے نبی کا جواب سننا. فرمایا فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ. فرمایا اسی دن مجھ پر پہلی وحی آئی تھی اور اسی دن میں پیدا کیا گیا تھا, پیدا ہوا تھا, تو اپنی پیدائش کا دن میں خود منا رہا ہوں. تو میں نے کہا نبی پاک اپنی پیدائش کا دن خود منا رہے ہیں یا نہیں منا رہے؟ تو پھر یہ اور کیا کریں. لیکن لوگ بڑے سیانے بڑی عجیب باتیں کرتے ہیں. میں نے اسی ربیع الاول کی بات ایک جگہ حدیث بیان کی تو بندے نے نا پرچی لکھ دی تھی, کہندہ سمر صاحب گالے وے کہ نبی پاک نے اپنا میلاد منایا ہے, ہم اس حدیث کو مانتے ہیں, لیکن نبی پاک نے تو روزہ رکھ کے میلاد منایا ہے, تے تسی بھی روزہ رکھ کے منا لو. تسی تے جلسہ تے جلوس تے نعتاں تے لنگر تے گلیاں سے جاؤں دے ہو, یہ تو کوئی نہیں نا. دیکھیں نا بظاہر چپ ہو گئے آپ حضرات. یار دیکھو بظاہر سوال بڑا میٹھا ہے, یعنی کہنا مانتے اسی ہے گیا کہ نبی پاک نے دن منایا ہے لیکن روزہ رکھ کے, اور تم آگے بڑھ گئے. تو میں نے کہا آپ کا سوال ٹھیک ہے لیکن آپ مجھے اجازت دیں تو میں بھی کوئی بات کر سکتا ہوں. کہتے بالکل کیجئے. تو میں نے کہا نبی پاک کے زمانے میں بہت ساری چیزیں تھیں, ہم وہاں نہیں کھڑے, ہم ذرا آگے بڑھ گئے ہیں, تو آپ کو وہاں کیوں نہیں نظر آیا, میلاد ہی کیوں نظر آیا ہے؟ کہتا ہے مثال کے طور پر. میں کہا مثال ہونے سن لے. آپ جتنی جہادی تنظیموں والے لوگ ہیں سارے جہاد لڑنے جاتے ہیں. نبی پاک کے زمانے میں جو جہاد لڑا جاتا تھا وہ تو تیر تلوار اور نیزہ کے ساتھ تھا. کہا بالکل. تو میں کہا ہوں تسی کلاشن کوپا چکی پھر دے ہو, میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. تو کہتا ہے بالکل. تو میں کیا تم حد نہیں بڑھے, تم آگے نہیں نکل گئے؟ نبی پاک علیہ السلام نے جیسے جہاد لڑا تھا جیسے صحابہ کرام نے, تو آپ ویسے کریں نا. آپ تیر تلوار نیزہ لے کے جائیں. کہہ رہے نہیں قاری صاحب وقت بڑا بدل گیا ہے, دور جدید آ گیا ہے, اسلحہ بدل گیا ہے, تے دشمن دے نال لڑائی لڑن واسطے نا یہ سانو کچھ ترمیم کرنی پینی ہے. میں کہا خدا تینوں عقل دے چھڑے, اگر جہاد دے واسطے ترمیم جائز ہے تو میلاد دے واسطے بھی ترمیم جائز ہے نا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ مقصد جہاد لڑنا ہے لیکن چونکہ دور جدید آ گیا دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے لیے ترمیم کرنا پڑ گئی. اسی طرح مقصد میلاد منانا ہے لیکن دور جدید آ گیا دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے لیے کوئی ترمیم کرنا پڑی. ہر بندہ اپنے لیڈر کا جھنڈا بھی اٹھاتا ہے, نعرے بھی لگاتا ہے, جلسے بھی کرتا ہے. ساریاں لیڈراں دے جلسے ہون تے میرے مصطفیٰ تو وڈا لیڈر تے جمعہ ہی کوئی نہیں ہے گا. تو کیا خیال ہے ان کا نہ ہو اور ہونا تو چاہیے. تو میں کہا مسئلہ حل ہویا یا اور کراں؟ دیکھو آپ اس بات کو سمجھو نا. میں نے کہا سوال تیرا بڑا میٹھا تھا کہ نبی پاک نے روزہ رکھے تھے, تسی بھی روزہ ہی رکھ لو. میں نو نا ایتھے بابا جی خادم حسین رضوی بڑا چیتے ہوندا جے. بابا جی تقریر کر رہے تھے تو ایک بندے نے سوال کیا, کہندا جی ہے تسی وڈے عاشق ہو یا صحابہ کرام وڈے عاشق سن؟ تو انہوں نے آکھیا یہ کداں ہو سکدا صحابہ تو وڈا کوئی عاشق ہوے, عاشق تے وہی سن. تو کہندا انہوں نے تو جلوس نہیں کڈے, تسی بڑے کڈ دیو. تو بابا جی نے آکھیا نبی پاک دے زمانے 74 جنگاں ہوئیاں نے, 74 تے 74 دیاں 74 جنگاں اے صحابہ جلوس ہی کڈ کے جاندے سن, ہور کی کردے سن؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ صحابہ جلوس ہی کڈ کے جاندے, لیکن فرق یہ وے وہ تلواراں لے کے جاندے سی تے اسی جھنڈے لے کے جانے ہاں. تے جے تانوں جھنڈے وارے نہیں تے اسی بھی تلواراں چک لینے ہاں. نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام نے کلمہ پڑھا اور پھر کہندے آ جاؤ آ کوڑا تے آ میدان لاؤ نا ساڈے نال پیڑ ہیں, پھر پتہ لگے گا کیڑا اصلی سائیاں والا ہے. تو یہ کہنا کہ صحابہ کرام نہیں نکلے, میں نے کہا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے. صحابہ کرام نے 74 جنگیں لڑی ہیں, 74. گویا کہ صحابہ کرام تو پورا گھر ٹھہرے ہی نہیں, یہ تو ہر وقت ہی جنگ میں رہا کرتے تھے. سمجھ آ رہی؟ تو اس واسطے یہ کہنا کہ جناب نہیں گئے. ویسے نا ادھر دیکھیں, مجھے ایک بندہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے تو جنگالا جلوس ہے, تو اوداں جلوس کیوں نہیں کڈیا صحابہ کرام نے؟ سوال تو کر سکتا ہے نا کوئی بندہ.
تو میں آخیا بھی یہ نہ نہیں کھلوندا پیا. میں کہا تواڈے وڈکیاں نال لڑدے ہی اننا سن اِداں دا جلوس کڈ ہی نہیں ہویا. او تواڈے وڈکیاں نال لڑدے رہے, اسی ہن جلوس کڈ لیا دوسرے طرح. تو اللہ دیو بندیو تواڈے وڈکے نے الجھائی رکھیا ہے, انہاں نوں سیدھا کر دے یا آئندہ جلوس کڈ دے. کہندا اچھا جی. میں کہا ہاں جی ہن سمجھ آئی ہے. دوستان گرامی, ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جو صحابہ کرام ہیں انہوں نے کس درجے نبی پاک علیہ السلام سے محبت کا اظہار فرمایا ہے. اور یہ کہنا کہ انہوں نے کسی کو نہیں بتایا ہمارے نبی آئے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھے رہے؟ نہیں, نبی پاک نے بھی اپنی ولادت کا دن سیلیبریٹ کیا ہے, اور صحابہ کرام بھی ہر پیر شریف کا روزہ رکھا کرتے تھے. اور یہ روزہ رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک نے اپنا دن سیلیبریٹ فرمایا ہے, اور صحابہ کرام بھی فرمایا کرتے تھے. اب سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو. لیکن نا مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کبھی کبھار بھی مسلمانوں نو دلیلاں دیڑیاں پیندیاں نے بھی میلاد جائز ہے, جلوس جائز ہے, نبی پاک کے نعرے لگانا جائے. اے مسلمانوں نو دلیلاں دیڑیاں پیندیاں سے. حالانکہ یہ بات کرنی تھی, اگر کسی کافر کو تکلیف ہوتی نا تو ہم اس سے بات کرتے, لیکن یہ مسلمان کو دلیل دینی پڑ رہی ہے. جبکہ اصل بات پتہ کیا ہے؟ ادھر دیکھیں آپ کو مسئلہ سمجھاؤں. اصل بات یہ ہے, مسلمان کو تو اس بات کی خوشی ہونی چاہیے تھی کہ میرے حضور آئے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ خوشی ہونی چاہیے تھی کہ میرے حضور ہیں. آپ وہ کیسے؟ توجہ کریں. ہر سال 14 اگست آتا ہے, آپ کو خوشی ہوتی ہے. کس بات کی خوشی؟ کہنا پاکستان بنیا سی. میں کہا اکو باری نہیں سی بنیا تو ہر سال کیوں خوش ہوتے ہیں؟ کہتے بنیا ادو ہی سی, لیکن جب وہ لمحے آتے ہیں تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں بھی جدو سانو پاکستان ملے ہے. میں کہ آہ ہی تینوں دس دے پہ ہیں, نبی ایک مرتبہ آئے تھے, لیکن جب وہ لمحے آتے ہیں, بات سمجھنے کی کوشش کریں, تو ہم بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, یا اللہ تیرے حبیب آئے تھے. اور ویسے بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو ہمارے دین اور اسلام میں باقاعدہ طور پر اس پر عمل ہوتا ہے. کوئی بھی عظمت والی چیز جب اللہ بھیجتا ہے نا, اس کی برکت اللہ باقی رکھتا ہے. میں مثال دے دیتا ہوں, آپ دیکھیں جمعے کو اللہ نے برکت عطا فرمائی ہے نا, لیکن یہ بیٹا موبائل جیبوں میں ڈالو, یہ آپ کو تقریر نہیں سننے دے گا. کاکے جیب چپا, انہوں جیب چپا میرے بچے, تو یہ کی سویر دا موبائل چ لگا بیٹا, جیب میں ڈال بیٹے. معذرت کے ساتھ اب تو ایسا دور آ گیا, ہم کسی کو سمجھائیں تو ویڈیو کلپ کٹ کے آ جاندہ مولوی صاحب نے ایداں کرتا ہوں. کریے کی ہمارا اسی سور والے بندے نہیں نا, اسی گور والے بندے ہیں. اصل ہم نے بات سمجھانی ہوتی ہے, تو اس واسطے موبائلیں کھیڈنے والی قوم تو مینوں وارا ہی نہیں نا. معذرت کے ساتھ میری بات سنیں, میں سبق سنانے آیا ہوں بھائی جان. بٹھائیے, بچوں کو بھی بٹھائیے اور میری بات سننے کی کوشش کیجیے. اور اگر آپ کی توجہ ہے تو ادھر دیکھیے, بات بڑی سمجھنے والی ہے. اگر آپ نے مہربانی فرمائی اور اس طرح اگر الیتا رہا تو پھر شاید مجھ سے تقریر نہیں ہوگی, کبھی ادھر کبھی ادھر. بس آپ توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ مزہ آئے گا. سبحان اللہ فرما دیجئے محبت کے ساتھ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کے دیوانوں, ہمارے اسلام میں جس چیز کو اللہ برکت عطا کرے نا, وہ برکت اللہ تعالیٰ اس میں برقرار رکھتا ہے. جو چیز ہو اس کی برکت برقرار ہے. مثال کے طور پر عرض کر رہا تھا کہ یہ جمعہ ہے, اللہ نے اس کو برکت دی. ان الجمعۃ سید الایام, فرمایا یہ جو جمعہ ہے یہ باقی سارے دنوں کا سردار ہے. اللہ تعالیٰ نے اس جمعے کی جو برکت ہے وہ باقی رکھی ہے, اور ہر 8ویں دن جب جمعہ آتا ہے تو اس کی برکت واپس آ جاتی ہے. ذرا پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. اسی طرح رمضان اللہ نے عطا کیا, بار بار جب رمضان آتا ہے سال کے بعد تو رمضان کی برکت واپس آ جاتی ہے. توجہ ہے نا؟ رمضان میں آپ کو پتہ ہے کہ بندہ اگر فرض پڑھے تو اللہ تعالیٰ 70 فرض پڑھنے کے برابر ثواب عطا کرتا ہے, نفل پڑھے تو اللہ فرض کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے. تو یہ برکت واپس آ جاتی ہے. ایسے ہی ہے نا جی, رمضان شریف جب آتا ہے حدیث شریف میں ہے, توجہ میرا رکھا جائے, یکم رمضان چاند چڑھ دے آئیں, بڑے شیطان کو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے گرفتار کر لو. ایس واری پاکستان جو پہلی باری ہویا ہے, جب یکم ربیع الاول آیا, چھوٹا شیطان جیل ہمارا بھی پھڑے آگے آ جائے. یہ اللہ دے رنگ نے نا, جڑا کہندا سی میں تہاڈیاں بابیاں دیاں دکاناں بند کرنیاں, او منہ بھی بند جے, چینل بھی بند جے, اکیڈمی بھی بند جے, تے آپ بھی بند جے. ہیں داتا صاحب دا دربار اگے نالوں بھی کھلا کر دی پئی ہے حکومت. تو ساڈے بابے دیاں دکاناں بند کرنیاں, جا عقل نو ہاتھ مار. سمجھ آ رہی نا؟ لیکن اس بات کو ذرا سمجھیے گا, میں جو بات کہہ رہا ہوں, رمضان جب لوٹ کے آئے تو اس کی برکت بھی واپس آ جاتی ہے. چھوٹی عید اور بڑی عید جب یہ لوٹ کے آئے تو اس کی برکت بھی واپس آ جاتی ہے. اب اگلی بات بھی سنیے, توجہ میری طرف.
جب معراج کی رات آتی ہے، ایک مرتبہ معراج ہوا تھا نا، لیکن جب یہ رات آتی ہے اس کی برکت واپس آ جاتی ہے۔ اسی طرح جس رات قرآن نازل ہوا وہ ایک مرتبہ نازل ہوا، جب یہ رات آتی ہے اس کی برکت واپس آ جاتی ہے۔ اسی طرح 15 شعبان کی رات، سمجھ آئی نا، شب براءت جس کو کہتے ہیں، جب یہ رات آتی ہے تو اس کی برکت واپس آ جاتی ہے۔ میری بات کو سمجھیے گا، میں نے 8-10 مثالیں دی تاکہ آپ کو عرض کروں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ ہمارے اسلام کے اندر اللہ نے جس ٹائم اور جس گھڑی اور جس لمحے کوئی برکت والی چیز عطا فرمائی تو اس کی برکت کو باقی رکھا ہے۔ قرآن آیا، اس کی برکت باقی ہے۔ جمعہ دیا، برکت باقی ہے۔ رمضان دیا، برکت باقی ہے۔ شب قدر و براءت، برکت باقی ہے۔ میں نے کہا اگر ہر چیز کی برکت لوٹ کے آ سکتی ہے تو محمد مصطفیٰ کے 12 ربیع الاول کی برکت لوٹ کے نہیں آ سکتی ہے؟ یہ ہمیں مسئلہ کیوں نہیں سمجھ آتا؟ عزیزان گرامی، اور سنیے، اس میں آپ کو ایک دلیل بھی عرض کروں۔ اہل علم کو تو پتہ ہے، آپ لوگ کئی پہلی مرتبہ سنیں گے اور ذرا غور سے سنیے گا۔ آپ کو پتہ ہے جمعے والے دن ایک لمحہ ہے، ایک ساعت ہے، ایک گھڑی ایسی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ سنا ہے نا اپنی علماء سے؟ سنیں آج ذرا، اس کے بارے میں بڑے اقوال ہیں، 2 زیادہ مشہور قول ہیں۔ بھئی یہ جو لمحہ ہے کون آیا کہ جمعے والے دن فجر کے بعد ہے، 9 بجے ہے، 10 بجے ہے، جمعے دے ٹائم ہے، عصر ہے، مغرب ہے، کیڑا ٹائم ہے؟ 2 ٹائم بڑے مشہور ہیں کہ اس میں دعا جمعے والے دن قبول ہوتی ہے۔ پہلا ٹائم جب امام صاحب خطبے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، عربی خطبہ ایک پڑھ کے بیٹھتے ہیں اور دوسرے کے لیے کھڑے ہونے کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے نا، 10 12 15 سیکنڈ دا، مولانا صاحب جڑے ممبر تے بیٹھتے ہیں ایک خطبہ پڑھ کے دوسرے کھڑے ہونے واسطے، یہ جو بیچ والا ٹائم ہے نا تھوڑا سا، اس میں بندہ جو بھی دعا کرے رب قبول فرما لیتا ہے۔ لیکن اس میں شرعی مسئلہ یہ ہے، جتنے بندے صفوں میں بیٹھے ہوں نا جمعہ پڑھنے کے لیے، وہ ہاتھ اٹھا کر دعا نہ کریں۔ ساڑھے کئی بندے ادھا انہوں نے مسئلہ دسو پھر بھی ٹھیٹ بن جاتے ہیں، وہ مولوی دی، کہتے ہیں مولوی نو کی پتا ہے، ایڈا مفتی سی تو آپ کیوں نہیں اگے آ گیا؟ یعنی کو تھوڑا خدا دا خوف کریا کرو، اپنے جڑا ممبر اور مسلے دا وارث ہے نا وہ کو گل کدی سن بھی لیا کرو معذرت دے نال۔ اچھا مسئلہ یہ ہے کہ جب امام صاحب ایک عربی خطبہ پڑھ کے بیٹھ جائیں اور دوسرے کے لیے کھڑے ہونے کے درمیان جو وقفہ ہے اس میں جو دعا کی جائے قبول ہے، لیکن آپ ہاتھ اٹھا کے نہیں دعا کر سکتے۔ کیسے کرنی ہے؟ آپ اپنے دل کو ہی ہاتھ بنا لیں اپنے خیال میں، اور دل کو ہی زبان بنا لیں۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اچھا ہاتھ کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں یہ جو 2 خطبے ہیں نا، یہ 2 رکعتوں کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ ایسے سمجھو کہ یہ 2 خطبے نہیں، تم 2 رکعتیں پڑھ رہے ہو، یہ ان کے قائم مقام ہیں۔ تو جیسے نماز پڑھتے تم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، ویسے ہی خطبوں کے درمیان بھی تم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ مسئلہ ہے، انڈرسٹینڈ کیا آپ سب حضرات نے؟ یہ میں نے شرعی مسئلہ بتایا۔ ایک تو یہ ٹائم ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، علماء کہتے ہیں یہ جمعے کی برکت ہے۔ کس کی برکت ہے؟ جمعے کی، کہ بندہ اس وقت دعا کرے تو اللہ قبول کرتا ہے۔ اور ایک دوسرا ٹائم ہے، وہ ہے عصر سے مغرب کا۔ وہ کیا ہے؟ عصر سے مغرب کا۔ بندہ اس میں دعا کرے تو اللہ قبول، ہر جمعے عصر تا مغرب بندہ دعا کرے تو قبول ہوتی ہے۔ گرامی قدر حضرات، جو خطبوں کے درمیان ہے اس کا تعلق ہے جمعے کے ساتھ، لیکن جو عصر کے بعد کا ٹائم ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عصر کے بعد کیا ایسی برکت ہے کہ اللہ نے اس میں قبولیت کا ایک ٹائم رکھا ہوا ہے؟ کیا وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ اب اس کا جواب سنیے۔ اس کا جواب یہ ہے، علماء کہتے ہیں وہ جو عصر تا مغرب کا ٹائم تھا نا، یہ وہ ٹائم تھا جس میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام نے آنکھ کھول کے دنیا کو دیکھا تھا۔ فرمایا وہ ٹائم اللہ کو اتنا پسند ہے جس میں آدم علیہ السلام نے دنیا میں آنکھ کھولی تھی۔ فرمایا چونکہ میرے نبی نے دنیا کو دیکھا تھا، روح ہم نے پھونکی تھی، اس نے دنیا کو دیکھا تھا، تو یہ نبی کی آنکھ کھولنے کا ٹائم ہے، اس میں جو بھی دعا کرے گا ہم اس دعا کو قبول فرمائیں گے۔ میں نے کہا لوگوں، جس ٹائم میں حضرت آدم آنکھ کھول کے دنیا کو دیکھیں، اگر وہ قبولیت کا ٹائم ہے، جو جس ٹائم میں محمد مصطفیٰ نے آنکھ کھولی ہوگی، توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سبھی حضرات کی؟ بتلائیے نا پھر اس ٹائم کی کیا برکت ہوگی؟ میرے عزیز، میرے دوست، ہمیں سمجھنا چاہیے اللہ نے نبیوں کی ولادت کا جو ٹائم ہے اس کو برکت عطا فرمائی ہوئی ہے۔
اب یہ نقطہ آپ کو سمجھ جانا چاہیے، کئی نے پہلی مرتبہ سنا ہوگا بھی اثر تو بعد کی مسئلہ ہے جمعے والے دن کے اللہ دعاواں قبول کرتا ہے۔ وہ دی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی گئی تھی، انہوں نے آنکھ کھول کے دنیا کو دیکھا تھا، یعنی آدم علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں، میری گال سمجھو نا، آدم علیہ السلام دنیا میں آئے آنکھ کھولیں تو ان کی تخلیق کا جو ٹائم ہے وہ تو قبولیت دعا کا سبب بن جائے، جس کے صدقے اللہ نے سارا جہاں بنایا۔ جب وہ محمد مصطفیٰ آئے ہوں گے تو بتا اللہ نے کیسی کیسی اپنے محبوب کی آمد پر قبولیت فرمائی ہوگی۔ تو اس واسطے یہ بتا رہی ہے بات کہ جو نبیوں کی آمد ہے وہ قبولیت دعا کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو اس واسطے ہم سب کو چاہیے ربیع الاول کی خاص ساعتوں کے اندر، اور آپ کو پتا ہے وہ خاص ساعتیں کون ہیں جن میں نبی پاک آئے تھے؟ وہ تہجد کا ٹائم تھا۔ کون سا ٹائم تھا؟ اور اس کے بارے میں شاہ عبداللہ محدث دہلوی کو پڑھ لیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو پڑھ لیں، شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کو پڑھ لیں، حضرت شاہ ولی اللہ کے والد گرامی ہیں، وہ سب کہتے ہیں۔ اچھا ان کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ سنیوں کے علاوہ جتنے مذہب ہیں نا وہ بھی سارے کہتے ہیں کہ اے ساڈے وڈکے نے، میں کہا سن پھر تیرے وڈکے کی لکھ دے پے نے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے، 11-12 کی درمیانی رات آتی ہے، اور خاص وہ گھڑیاں جس میں حضور آئے تہجد کا ٹائم، ہم جب کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتے ہیں، فرمایا ہم اپنے دل میں مزہ پاتے ہیں، لطف پاتے ہیں، اور اللہ اس وقت میں اپنے خاص انوار کی تجلی فرماتا ہے اور ہماری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ تو میں نے کہا اگر یہ ہمارے بڑے ہیں اور تمہارے بھی ہیں تو پھر وڈیاں دی گال تو مان لینی چاہیے دیا نا، کہ وڈے تے آ لکھ دے پے نے۔ اب سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ تو یہ بزرگوں نے بھی اس بات کو واضح کیا ہوا ہے، لیکن یہاں ایک مسئلہ بڑا خاص ہے جو آپ کی خدمت میں نے ریکویسٹ پیش کرنی ہے، اور امید ہے کہ آپ سمجھیں گے میرے عزیز میرے دوست۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو خاص آمد ہے یہ ہے تہجد کے ٹائم۔ کس ٹائم پہ؟ علماء نے سوال اٹھایا کہ نبی پاک تہجد کے ٹائم کیوں آئے؟ باقی بھی تو یہ 24 گھنٹے تھے نا، تو ان میں نبی پاک کیوں نہیں آئے؟ جواب سنیے۔ فرمایا اگر نبی پاک رات میں دنیا میں جلوہ گری فرماتے نا تو رات کو برکت مل جاتی، دن رہ جاتا، اور اگر دن کو آتے تو دن کو مل جاتی، رات رہ جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تہجد کا ٹائم اس لیے رکھا کہ رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے، انہاں دا ہونا ہے ٹاکرا۔ تو اللہ نے آکھا جاندے جاندے رات بھی میلاد کی برکت لے لے اور آتے آتے دن بھی مصطفیٰ کے میلاد کی برکت لے لے۔ اچھا جی آپ نے سبحان اللہ کہہ لیا، لیکن ایک گل میری بھی سنو۔ آپ نے پتا میں حضرت عطار دا ملانگا، سمجھ آ رہی ہے نا جی، اعلیٰ حضرت کا مرید ہوں، اس بات کو ذرا سمجھیے گا دوستان گرامی۔ اگر رات اور دن کو ہی برکت دینی ہے تو یہ کام تو پھر مغرب ٹائم بھی ہو سکتا تھا۔ آگئی سمجھ جناب؟ مغرب ٹائم بھی تو رات اور دن کا ٹاکرا ہو رہا ہے نا، دن جا رہا ہے رات آ رہی ہے، تو نبی پاک مغرب ٹائم کیوں نہیں پیدا؟ کہتا بھائی یہ تو نہیں میں پتا، میں کیا پتا ہوں تے سننی نہ ہوں۔ ہاں ہاں اس بات کو آپ سمجھیں گے اور آپ مانیں گے کہ گال واقعہ ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک وجہ ہے، اور اس سبب کو سمجھیے گا میری جان۔ وجہ یہ ہے اگر نبی پاک مغرب کے ٹائم پیدا ہو جاتے رات اور دن کو تو برکت مل جاتی، لیکن کوئی ریسرچ کرنے والا منطقی اور فلسفی وہ یہ ریسرچ کر کے کہہ سکتا تھا کہ یار یہ ٹائم کوئی سیوٹیبل نہیں ہے۔ کون سا ٹائم ہے کہ جناب دن جا رہا ہے اور روشنی جا رہی ہے اور اندھیرے آ رہے ہیں؟ تو وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ کیا تمہارا نبی اندھیرے لے کے آیا؟ میرے رب نے فرمایا سوچنے والوں ذرا تکڑے ہو کے سوچنا ہے، ہمارے حبیب تب آ رہے ہیں جب رات جا رہی ہے، ظلم جا رہا ہے، کفر جا رہا ہے، اندھیرا جا رہا ہے، اب نور والا آ رہا ہے اور نور لے کر آ رہا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ خیر۔ اس بات کو سمجھ رہے ہیں آپ سارے حضرات؟ فرنٹ سیٹوں والے صرف سبحان اللہ فرما دیں تاکہ بات کرنے میں مجھے آسانی محسوس ہو جناب۔ تو یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا، جزاک اللہ، تہجد کے وقت آپ کی جو جلوہ گری ہے اس میں راز یہ تھا تاکہ پتہ چل جائے اب کفر گیا، ظلم گیا، اندھیرا گیا، اب نور والا آ رہا ہے اور نور لے کر آ رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اب آئیے ذرا اگلی بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو آمد ہے، آپ کی جو جلوہ گری ہے، یہ جو آج سارا دن ہم نے سیلیبریٹ کیا اور آج ہم اس محفل کو سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کیا ہے۔ دوستان گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور اس کی خوشی، بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور آپ سارے حضرات، بس مہمان آیا ادھر دیکھیں، میں تھوڑا پریشان ہو رہا ہوں کہ آپ دائیں بائیں کیوں قوم کے بیکھن لا پے ہو؟
حضرت علامہ صاحب آپ آگے تشریف لے آئیں، کوئی اور عالم دین ہیں تو وہ بھی آگے تشریف لے آئیں، مہربانی آپ جگہ دیجیے، علماء کو جگہ دیجیے. بسم اللہ. حضرت شاہ صاحب ہیں جی. سید صاحب کیسے ہیں آپ؟ بسم اللہ. حضور خیریت سے؟ ادھر ادھر. اللہ آپ کو خیر و سلامتی عطا فرمائے. جتنے بھی علماء آ رہے ہیں نا جی، ایک بندہ باہر کھڑا ہو جائے، وہ چپ کر کے یہاں پر لے آئے. وہ جدو تسی آپ ہی کرتے ہو نا تو مینوں تقریر بھول جاندی ہے بھائی، میں تھوڑا ہور مزاج دا بندہ. ذرا سبحان اللہ فرمائیے پیار کے ساتھ. میں عرض کر رہا ہوں بخاری شریف، آپ ذرا اس روایت کو آپ پڑھ سکتے ہیں. اگے تو مرزا بڑی بک بک کردا ہوندا سی، ہن تے جیل دے وچ، ہن بندہ کینوں آکھے ہیں. ہن تے صرف او دے منڈے ہی نے جڑے چیکدے پھردے نے، وہ بھی فیس بک تے وہ بھی اپنا فوٹو نہیں لا سکدے، اینج دے لا وارث جے، پتہ نہیں ہوندا ہے کون. تے میں آکھیا تسی کیدے پیچھے لگ گئے ہو وی جنے تہاڈی پہچان ہی ختم کر دتی ہے. اے جڑے بندے میدان دے وچ بیٹھے جے، سمجھ آ رہی ہے؟ ایسے لا وارث بندے کے پیچھے چلو گے تو پھر یہی حشر ہوگا نا. سائیاں دے پیچھے ٹریا کرو. پھر جویں بابا خادم کہندا ہے نا کہ مالک نوکراں دی کانڈ نہیں جے لگن دیندے. سمجھ آ رہی ہے؟ کہندا سی 3 ملین ہیں میرے فالوور، ایک بھی نہیں پیچھے گیا. تے جدو بابا جی جاندے سن، ممتاز قادری صاحب جاندے سن، ادھا ملک نال کھڑا ہوندا سی تے اے دے پیچھے کوئی بھی ہے نہیں. او دا کہندا میری بڑی فال بنگا. تو میں کہا کوئی بھی نہیں گیا. اینوں کہندے گندی اولاد نہ مزہ نہ سواد، اینوں کہندے ہی. اچھا کئی بندے ہجے نا مرزے نو سکالر کہدے نے، مذہبی سکالر. میں آکھیا مرزے نو مذہبی سکالر کہنا اداں ہی ہے جویں رکشے دے پیچھے بندہ F16 تیارہ لے چھڑے تے جے او تیارہ نہیں نہ تے بھی مذہبی سکالر نہیں. کی یار گندے بندے جنہاں نو مذہبی سکالر بنایا جے. سمجھ آئی نا؟ ختنے کرنے والے کو بندہ آکھے بھی یہ سرجن ہے، بڑی گل ہے بھائی. یہ اوداں دا مذہبی سکالر جے جے دے پلے ہی کھ نہیں، اور کسی سے بات کرنے کی اس کو تمیز نہیں ہے. بس کھڑی گھڑائی باتیں جیسے پیچھے سے فیڈ کیا جاتا ہے، بکواس کرتا ہے. اور ہم نے کہا تھا سب سے پہلے اس نے مسلمانوں کی توہین کی، پھر علماء کی، پھر بزرگوں کی، پھر صحابہ کی، پھر اہل بیت کی، اور آخر کار نبی پاک کی توہین کر کے گستاخ بن کے 295C کا کیس ہوا تھا اندر بیٹھا رہے. ہم نے بڑی دیر پہلے کہا تھا اس کو پکڑ لو، یہ خود گستاخ ہے اور قوم کو گستاخ بنا رہا ہے. لیکن کئیوں نوں سمجھ نہیں سی آؤندی. ہن رج لے آ جائے. اور یہاں میں حکومتی مشینری کو بھی شاباش دیتا ہوں کہ آپ نے ایسے گستاخ بندے کو پکڑ کے، یہ بڑی دیر پہلے ہونا چاہیے تھا. چلو ہوں ہی پھاڑ لیا جائے نا تے ہوں چھوٹا مرزا اوتھے جاوے جتھے آج کل بڑا مرزا ہوندا ہے. نہیں توجہ فرمائی نا؟ یہ واپس نہ آوے، یہ نہ بس اپنے وڈے ابے کول ہی جاوے. چونکہ یہ جو ملک ہے یہ گستاخوں کا نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے عاشقوں کا ملک ہے نا. یہاں پر کسی گستاخ کو رہنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں رہیں تو ادب والے رہیں نا، یہاں پیار والے رہیں. کیوں بھئی آپ تائید کرتے ہیں اس بات کی؟ سنو، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، نبی پاک کا ایک چچا ہے جس کا نام ہے ابو لہب، اور آپ کو پتا ہے اس کی مذمت میں پوری ایک صورت ہے، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. ہاں، تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. فرما تیرا مال، تیری محنت، تینوں کوئی کام نہ آوے. سمجھ آئی؟ یہاں تک پوری صورت اس کی مذمت میں، اس کی بیوی کی مذمت میں، پکا جہنمی. توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ پکا جہنمی. یہ مر گیا، بخاری شریف میں موجود ہے. خاندان کے کسی بندے نے خواب میں دیکھا، اور شرح میں لکھا ہے وہ حضرت عباس تھے. آواز کمزور مت کیجئے. وہ کون تھے؟ حضرت عباس. تو آپ نے پوچھا ابو لہب اور دس مرے ہیں تو پھر کی گزری ہے؟ جو نبی نے پیغام دیا تھا اس کے بارے میں قبر کی ہویا ہے؟ انہوں نے کہا سچا تے محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تیرے نال کی گزری؟ تو ابو لہب کہنے لگا جب سے مر کے قبر میں آیا ہوں وداؤٹ بریک، کوئی چھٹی نہیں، عذاب ہوتا ہے، کوئی چھٹی نہیں. لیکن جب سوموار کا دن آئے، غور سے سنیے گا، جب سوموار کا دن آئے تو بعضوں نے ایک انگلی، بعضوں نے یہ 2 انگلیاں لکھی ہیں کہ ان میں سے میٹھا شربت نکلتا ہے جس کو میں چوس لیتا ہوں تو میں نے تھوڑی جی ٹھنڈ پہ جاندی ہے تو میرے عذاب وچ کمی آ جاندی ہے. تو اس نے کہا کہ یہ شربت تینوں کیڑی وجہ تو ملدا پیا ہے؟ امام بخاری لکھتے ہیں اس نے جواب دیا کہ جب محمد پیدا ہوئے تھے نا صلی اللہ علیہ وسلم، تو میری جو نوکرانی تھی نا سویبہ، سوبیہ بھی کہتے ہیں اس کو، سویبہ نام ہے، اس نے آ کر مجھے بشارت دی کہ تیرا بھائی عبداللہ جو چند ماہ پہلے فوت ہو گیا ہے، اور اس کی بیوی حاملہ تھی نا آمنہ، تو اس کو اللہ نے بیٹا دیا ہے. تو کسی دا پرا فوت ہو جائے نا تو پیچھے بھتیجا جم پوے ہیں تے بڑے خوش ہوندے نے، چلو یار اللہ نے رنگ لا چھڑیا، بوٹا لگ گیا ہے.
تو کہنا میں بڑا خوش ہویا کہ میرا بھتیجا پیدا ہوا ہے محمد بن عبداللہ سمجھ کے میں نے نا خوشی کا اظہار کیا اور اپنی لونڈی سے کہا جا میں تینوں آزاد کیتا ہے. صرف اینی خوشی کی تھی ہے, رسول اللہ سمجھ کے نہیں, اپنا بھتیجا سمجھ کے. حالانکہ ساری زندگی میں نے مخالفت کی ہے, لیکن جب میں مر کے قبر میں آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت کی خوشی کرنے کا جو اجر ہے وہ مجھے قبر میں عطا کیا ہے کہ مجھے شربت پلاتا ہے, میرے عذاب میں کمی ہوتی ہے. اے اس گاؤں بائی چاک کے عاشقوں, علماء نے لکھا ہے کہ اگر کافر ہو کے مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی کرے حالانکہ اسے پتہ ہی نہیں تھا یہ کون ہے, اللہ اسے اس کا اجر دیتا ہے. اگر کوئی کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کی خوشی کرے بتاؤ اللہ اسے کتنا اجر عطا فرمائے گا. حضرات گرامی اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش فرمائیں, اگر سمجھ آ رہی ہے تو سبحان اللہ فرما دیجئے محبت کے ساتھ. دوستان گرامی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو ولادت اقدس ہے اس پر ایسے جملہ سنا جی, انجانے میں کوئی خوشی منائے. کس میں جی؟ انجانے میں. انہوں پتہ ہی کوئی نہیں بھی یہ کون ہے, بس اس نے خوشی کی اپنا بھتیجا سمجھ کے, لیکن وہ تھے تو حضور نا. اللہ نے جب اسے اجر دیا ہے تو بتاؤ جب کوئی مسلمان ہو کر یہ سمجھ کر کہ میرے نبی آئے تھے اور اس بات پر جب خوشی منائے گا جزاک اللہ, تو بتاؤ اللہ تعالیٰ اس بندے کو کتنا اجر عطا فرمائے گا. تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے. اور پھر اگلی بات بھی سنیے, توجہ ہے تو عرض کروں آپ کی خدمت میں, فرنٹ سیٹوں والے ذرا مہربانی فرمائیں. قرآن مجید برہان رشید میں یہ بات موجود ہے, اور یہ بات اگر میں نکتہ سمجھا گیا اور تسی سمجھ گئے ادھے تو زیادہ مسئلہ حل ہو جانا. جے ادھر دیکھیں میری طرف, 5 نبیوں کا میلاد اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. نہیں نا چاس نہیں نا آئی نا. کتنے نبیوں کا میلاد؟ 5 نبیوں کا. کون کون سے یہ بھی سنیے. ایک حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ قرآن میں موجود ہے, جزاک اللہ. دوسرا غور سے سننا, حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر قرآن میں اللہ نے خود فرمایا. عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر قرآن میں اللہ نے خود فرمایا. موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر اللہ نے قرآن میں خود فرمایا. حضرت یعقوب و یحییٰ کی بشارت ولادت قرآن میں موجود ہے. اور اگر لقد جاءکم رسول من انفسکم پڑھے نا تو یہ میرے نبی کی آمد بھی قرآن میں موجود ہے. اللہ نے 5 نبیوں کا میلاد قرآن میں بیان کیا, اور اگر میرے نبی کے بارے میں پڑھ لیں اور کوئی اشارہ حضرت ابراہیم کا لے لیں تو پھر 7 نبیوں کا ہے. توجہ ہے نا. اب اس بات کو ذرا سمجھیں گے نا تو آپ کو لطف آئے گا. مفتی یامہ یار خان نعیمی کہتے ہیں اگر نبیوں کا میلاد بیان کرنا ناجائز ہوتا تو اللہ خود ہی بیان نہ کرتا. اللہ نے خود بیان ہی اس لیے کیا ہے کہ نبیوں کا جو میلاد ہے وہ بیان کرنا رب کی سنت ہے. تو جب سب نبیوں کا میلاد بیان ہو سکتا ہے تو سب نبیوں کے امام کا میلاد کیوں نہیں بیان ہو سکتا ہے؟ یہ بات سمجھنے کی کوشش کرو. اچھا یہ پہلی بات. اب یہیں پر ایک دوسری بات بھی توجہ ہے تو سناؤں. یہ بڑا خاص نکتہ ہے جو عرض کرنا میں نے, اور وہ کیا, ادھر دیکھیں. قرآن مجید کا 16واں پارہ اٹھا لیں آپ, سورہ مریم اس کی آیت نمبر 15 کھول لیں, پھر آیت نمبر 33 کھول لیں. حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں کی ولادت کا ذکر ہے, اور اللہ نے کیا کہا, وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. ترجمہ سننا, فرمایا جس دن یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس دن پر سلام, اور جس دن یحییٰ علیہ السلام فوت ہوں گے اس دن پر بھی سلام, اور جس دن یحییٰ علیہ السلام قیامت والے دن اٹھ کے رب کی بارگاہ میں آئیں گے تب بھی سلام. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں تب بھی سلام, فوت ہوں تب بھی سلام, قیامت میں اٹھے تب بھی سلام. یہ 16واں پارہ سورہ مریم آیت نمبر 15 تے 33 چوک کے پڑھو دے چے مضمون موجود ہے. لیکن جو فقیر دلیل عرض کرنا چاہتا ہے وہ یہ ہے, حضرت یحییٰ آئیں تب بھی سلام, یحییٰ فوت ہو جائے تب بھی سلام, عیسیٰ علیہ السلام آئیں تب بھی سلام, فوت ہو جائے تب بھی سلام. میرا جملہ سنیا جے. اے آج کل نا ایک مولوی صاحب روندے بیٹھے نے تے کلپ چلدا ہے تے اے اونوں جواب بھی دیندا پیا تے تہاڈا عقیدہ بھی سیٹ کردا پیا. اور وہ پتہ کیا ہے, قرآن کہتا ہے نبی آئے تب بھی سلام, نبی جائے تب بھی سلام. اور رونے والوں
اور رونے والو ادھر آؤ، تمہیں اس کا جواب دوں. نبی جب پردہ کر جائے نا، سمجھ آئی نا، تب بھی سلام ہے. اب جب یہ بات بیان کی جاتی ہے نا، تو آج میں نے دیکھا ایک مولوی ہے، وہ نا بڑا روندہ بیٹھا سی. جیسے منافق لوگ آ گئے یار، پھر کہتے ہیں تاری صاحب سدھے ہو جاندے نے. حالانکہ جب سے میں نے اتحاد اہل سنت کا کام شروع کیا ہے، میں نے اپنا بڑا ٹیمپو لو کر دیا ہے تاکہ لوگ تھوڑا سا اور مانوس ہو جائیں. لیکن اب عقیدے کی جب بات کرنی ہے تو پھر بات تو سمجھانی ہے نا. رو رو کے کہندا ہے بخاری دے وچ لکھیا ہے نبی پاک نے جدو فوت ہوئے سن نا، صحابہ بھی روندے پے سن، اہل بیت بھی، سیدہ فاطمہ بھی روندیاں پئیاں. اج جو رون ڈیا سی تے سامنے آنا روان ڈیا سی. میں نے کہا کیسے منافق ہو یار تم لوگ. اگر کوئی امام حسین دا ذکر کر کے روندا سی تو کہندے شہید زندہ تے تو رونا ہی نہیں چاہیے. ادو تیرا یہ فتویٰ ہے. ہوں نبی پاک دی گل آئی تو کہندا جی وہ صحابہ روندے سن تو تسی کیوں نہیں روندے، تے خوشی کیوں مناؤندے ہو؟ تو میں آخیا جی شہید زندہ ہے وہ تے نہیں رو سکدے، میرا نبی تو ہر قبر چاہندا ہے، تے پھر کیوں رونا ہے منافقہ؟ لیکن رکو، یہاں پر اس کا جواب بھی تو دینا ہے نا یہ رونی قوم نو. میں کہا تیرا رونا بندا ہے. کہ کیوں؟ میں کہا جب نبی پیدا ہوئے تھے نا، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس کائنات میں ہر شے کوئی تھی، ایک شیطان روندا پیا سی جدو نبی پیدا ہوئے سن. تو آخر او دے منڈیاں نے مٹھے بولو مٹھے بولو مٹھے بولو، کتے کو سننا نہ لبے سنیو، انہوں نے رونا تھی ہے. لیکن سنو، میں نے کہا اس کا جواب میں دیتا ہوں. اور نہیں، تم تو کہتے ہو نبی ہمارے زندہ ہیں تو پھر صحابہ کرام کیوں روئے تھے؟ توجہ ہے؟ صحابہ کرام کیوں روئے تھے؟ میں نے کہا میں ثابت کرتا ہوں، بس اوقات بندہ زندہ ہوتا ہے پھر بھی رونا پڑتا ہے. ہاں میں ثابت کرتا ہوں. اخل اے کتے لکھے ہے؟ میں کہا ہنے دس لینے تو گل ہی کو نہیں. میں کہا جدو تسی اپنی بیٹی دی شادی کر دیو تو رخصتی کر دیو اگلے گھر، وہ بیٹی جدو جاندی ہے پیچھے سارے رون ڈے ہوندے نے، اے مر جاندی ہے؟ کہندا نہیں. تو میں کہا کیوں روندا پیا ہے؟ کہندا یار وہ نا ایک ظاہری تصویر غائب ہو جاندی ہے، پہلو ساڑھے گھر سی تو ہوں اگلے گھر ٹر گئی ہے تو زندہ، پر وہ جدائی دا رونا ہے. میں کہا مریں یہ صحابہ دا جدائی دا رونا تے ہے. اور اس بات کو سمجھیں، ابھی اس سے پردہ میں نے ہٹانا ہے. کچھ تو سمجھ گیا بھیا غلطی ہوئی نا. بندہ زندہ ہوتا ہے رونا پڑتا ہے، کیوں؟ جدائی ہو رہی ہے. تو میں کہا اوتھے تو کدی کسی نے نہیں فتویٰ لایا بھی زندہ تے کیوں روندے پئے ہو. اسی طرح تہاڈا بھرا پتر پیو جدو بیرون ملک جاندا ہے، لاہور ایئرپورٹ تے ایویں جفیاں پا کے روئی جاندے ہو. میں کہا مر چلا، ڈھلے پی گئے ہو یار، ڈریا نہ کرو، میں ہوں مسلک دا پہرا تے میں دینا ہی ہے نا. تے میں کہا مرن لگا ہے؟ آخر نہیں، یہ نہ صرف دیس بدلنا ہے. پہلے ایتھے سی ہوں اوتھے جاندا پیا، تے پہلے اکھاں دے سامنے تصویر غائب ہو جانی. بس وہ جدائی دا رونا ہے. صحابہ کرام بھی جڑے روئے سن نا، جدائی دا رونا سی. انہاں نوں پتہ سی نبی ایتھے بھی زندہ ہے تے نبی قبر دے وچ بھی زندہ ہے. اور اے دے اوتے دلیل ہے، میرے نبی پاک نے جدو فرمایا میری ذات تے درود پڑھیا کرو، میں تہاڈا درود سن کے جواب دینا. تے ایک صحابی نے آکھا یا رسول اللہ جدو تسی فوت ہو جاؤ گے تے تاں بھی جواب دیو گے؟ فرما ہاں. کیا کیوں؟ فرما ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. فرما اللہ نے اس زمین پر حرام کر دیا ہے کہ یہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. فنبی اللہ حی فی قبرہ، نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے. نہیں مزہ آیا؟ 4-5 بندے نے ہاتھ نہیں چکے. نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے. یہ میرے نبی تربیت کر رہے ہیں، عقیدہ سکھا رہے ہیں، اپنے صحابہ کو بتا کے گئے کہ نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے. تو میں کہا صحابہ نو تے پتہ ہے نبی قبر میں زندہ. میں نے ایک جگہ یہ روایت بیان کی تو ایک بندے نے نا ایک بڑی عجیب سوال کیا. کہندا زندہ نو تو دفن ہی کوئی نہیں کردا. دیکھو نا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. زندہ نو تے میں کہا تینوں نا اصل پتہ ہی کوئی نہیں. تو کدی کسی پنڈ چ رہندا نا تینوں مسئلہ جلدی سمجھ آ جانا سی. جدو بھی تسی مکئی بیجدے ہو، کپاہ بیجدے ہو، کنک بیجدے ہو، دانیاں نو چھٹ بنا کے چنگی طرح صاف کر کے پھر ہی بیجدے ہو نا. وہ چھٹن دا کی مقصد ہے؟ کہندا یار جڑے مرے مرے دانے ہوندے نے نا،
اللہ تہاڈا بھلا کرے یار، بڑی جلدی میری گل نو فالو کیتا ہے۔ دیکھو میں تانوں عقلی دلیل دین دیا جے سمجھ آوے تاں۔ میں آکھیا وہ جڑے مرے نے انہاں نوں سائڈ تے کردا، کہندا انہاں نوں اگ لا دیو، انہاں دا آپا کی کرنا، جڑے صحیح نے نا انہاں نوں پورنا ہے، جنہاں دے اندر کچھ ہے، جنہاں چ کوئی زندگی ہے، جنہاں چ کوئی ساہ ہے۔ دیکھو عقل بھی کہندی ہے، میں کہندے نا نہیں زندہ کو نہیں پورا جاتا، یہ نہیں، میں کہتا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں۔ جٹ زمیندار نو بھی پتہ ہے بھی زندہ نو پورا گے تو تاں ہی کو فائدہ ہوئے گا نا۔ ایک وعدہ آ جاتا ہے، موت کا وعدہ الہیہ، وہ چکھ لیا، اس کے بعد قبر میں اتارنا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ قبر میں زندہ نہیں تو جناب زندہ کو دفن کیسے کیا؟ میں نے کہا نہیں، یہ بات غلط ہے بھائی جان، آپ کو مغالطہ لگ گیا ہے۔ اگر مردے کو ہی دفن کیا جاتا ہے اور وہ مر کے مٹی ہو گیا ہے تو قبروں میں چل کے سوالوں کے جواب کون دیتا ہے؟ کہنا نہیں، وہ تو اللہ زندہ کردہ۔ میں کہ آہی ساڈا عقیدہ ہے، موت ذائقہ اونی دیر تک کہ جنی دیر قبر چ نہیں اترے، قبر چ گئے اللہ نے پھر زندگی عطا فرما دی۔ ایہی تے ساڈا نظریہ ہے اللہ کے بندے۔ پھر قرآن نے کہا ہے کہ جو میری راہ میں شہید ہو جائے انہیں مردہ نہیں کہنا، حالانکہ شہید موت آندی ہے، فوت ہوندا ہے، جسم دے ٹکڑے ہو جاندے نے، پھر بھی قبر چ چل کے زندہ ہے۔ اخیا ہو اینوں مردہ نہیں کہہ سکتے، اللہ نے آکھیا ہے۔ تے میں کہدا مطلب ہے کچھ مرن تو بعد زندہ ہوندے آ؟ کہندا ہاں جی۔ تے میں کہا جی اے ہوندے آ تے جڑے ہر قبر چ اوندے نے۔ سانوں اپنا عقیدہ درست رکھنا چاہیے، اس واسطے تے چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں انہاں دی تو اوقات ہی کوئی نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جب آپ نے پردہ فرمایا ظاہری، صحابہ جو رو رہے تھے نا، پتہ انہیں بھی تھا، میں نے حدیث سنائی ہے کہ نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے۔ رو پتہ کیوں رہے تھے؟ جدائی ہو رہی ہے، یہ جدائی پر رونا تھا۔ ہاں جڑے آج روندے بیٹھے نے نا انہوں نے میں یہ آکھاں گا کیا صحابہ ہر 12 ربیع الاول کو روتے تھے؟ کہندا نہیں۔ تو میں کہا یہی تو تینوں سمجھان دے، وقتی طور پر جو رونا تھا وہ جدائی کا تھا، وہ معاملہ ختم، اور اس کے بعد آپ کے سامنے ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کا تعامل اور اہل بیت کا، اور آج قوم کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ کلپ باقاعدہ گھڑے جا رہے ہیں، اور مولوی صاحب رو رو کے کہندے نے صحابہ روندے سی تو سانو بھی رونا چاہیے۔ میں کہا بلے تینوں صحابہ دی خوشی کو نہیں یاد آئی؟ ادھر دیکھو، میں چلا گیا ڈیرہ اسماعیل خان، تقریر کی تھی، میں منڈا ایک وچوں کھلو رہا، کہندا مولانا ایک بات بتلاؤ مجھے۔ میں کہا پوچھو جناب۔ کہندا جب نبی پاک مکے میں آئے تھے تو کسی نے جھنڈا جھنڈی لائٹ لگایا تھا؟ میں کہا نہیں۔ تم کیوں لگاتی ہے؟ میں نے کہا اس لیے کہ انہوں نے نہیں لگایا تھا۔ میں بالکل سادہ گل کی تھی، وہ نا جی میں تسی کئی پریشان ہو بھی دا کی مطلب ہویا بھی اسی تاں لاؤنے ہونا نہیں لایا۔ تو کہتا تم کوئی بڑا عاشق ہے؟ میں نے کہا نہیں، اسی چھوٹے ہیں۔ پھر کیوں لگاتے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے کہ انہوں نے نہیں لگایا تھا۔ میں ایتھے پٹھان نو پڑھ لیا، پٹھان سی ہو۔ کہندا وہ کیسے؟ میں کیا ہو رہا، جس رات نبی پاک مکے میں پیدا ہوئے تھے مجھے یہ بتایا جائے اس رات مکے میں 5000 مسلمان تھے، 10,000 یا 20,000 جس رات نبی پاک پیدا ہوئے نے؟ کہندا خوچا نہیں، وہ تو 40 سال کے بعد کلمہ پڑھایا تھا، اس وقت تو کوئی مسلمان نہیں تھا۔ میں کہا کون تھے؟ کہندا کافر۔ تو میں کہا کافر بھی کدی جھنڈا لائے گا نبی دا؟ پہل تو مینوں یہ دس نا، کافر کبھی لیٹا لائے گا؟ کہ نہیں۔ تو میں آ گیا تو مینوں پوچھی جانا انہاں دے بارے۔ انہاں تھوڑی جا سٹ پٹا گیا یہ مولوی نے مینوں کتوں پڑھیا جناب، یہ کی بنیا؟ میں نے کہا اب سن، دیکھو تم نے یہ کہا کہ جب نبی پاک مکے میں آئے تو کسی نے جھنڈا جھنڈی لائٹ لگایا؟ تو میں کہا مکے والے نے یہ کام کو نہیں، انہوں نے تو پتہ نہیں سی بھی یہ کون ہے، لیکن میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کیمرہ لگا ہوا ہے، میں آخری سامت ہی ذمہ دار ہوں۔ نبی پاک نے 40 سال کی عمر شریف میں گئے، آپ نے اعلان نبوت فرمایا، 53 سال عمر تک آپ مکے میں رہے، اور 53 سالہ تو بعد ہجرت کر کے جب نبی پاک مدینہ گئے نا، مدینے والوں کو پتا چلا کہ نبی پاک آ رہے ہیں۔ اس کا میں ترجمہ یوں کرتا ہوں، آمد مصطفیٰ ہو رہی ہے۔ ایک روایت ہے 8 دن، ایک ہے 12 دن، ایک اس سے زیادہ، ہر روز مدینے والے لوگ باہر نکلتے ہیں، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، اور نبی پاک کا استقبال کرنے کے لیے کہ آج نبی آ رہے ہیں، آج آ رہے ہیں، آج آ رہے ہیں۔ میں نے کہا پھر جب نبی آئے، مسلم شریف کی حدیث ہے، وَيَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخِدَمُ فِي الطُّرُقِ يُنَادُونَ يَا مُحَمَّدُ يَا رسول اللہ۔ مرد عورتیں بچے گلیوں میں نکلے، کئی چھتوں پہ چڑھے، آمد مصطفیٰ کے نعرے لگے یا رسول اللہ کے ساتھ کہ حضور کی آمد ہو گئی ہے۔ مکے میں جب آئے تو کسی کو پتا نہیں تھا یہ کون ہے، کسی نے خوشی نہیں منائی۔ جب مدینے میں آ رہے تھے، آگے مسلمان رہتے تھے، انہیں پتا تھا آج نبی آ رہا ہے، کوئی گھر نہیں بیٹھا، سب نے جلوس نکالا ہے۔
حضرات گرامی جس کو سمجھ آئی ہے نا وہ ذرا توجہ میری طرف کرے، جزاک اللہ بزرگو، اے گل ذرا سمجھے آ جائے۔ جب نبی پاک مکے میں آئے تھے نا، گل سمجھے آ جائے، پرکھے آ جائے پڑھاو، اس ویلے تو کسی نے پتہ نہیں سی بھی یہ کون آئے نے، تو کیڑا چنڈیاں تے لیٹاں تے خوشیاں کردا، وہ تو کسی نے پتہ نہیں بھی یہ کون نے۔ تو جس ویلے نبی پاک مدینے آئے نے نا، تو مدینے مسلمان سن، نبی پاک نے صحابہ نو پہلوں ہی کلیا، تو اتنے مسلمانوں دی ایک جماعت تیار ہو چکی سی۔ انہوں نے جدو پتہ لگا نا بھئی حضور دی آمد ہون لگی ہے، پھر مدینے والے گھر نہیں بیٹھے۔ اینا ہی فرق ہے، جنہاں نو نہیں پتا وہ اج بھی کچھ نہیں کر دے، جنہاں نو پتا ہے وہ گھر بیندے ہی نہیں۔ بس اینی گل ہے، جنہاں دا تعلق مکے والیاں اس ویلے والیاں دے نال ہے، وہ اج بھی بیٹھے جے، اور جنہاں دا تعلق مدینے والیاں دے نال ہے وہ اج بھی حضور واسطے۔ بابا جی سمجھ آ گئی نا، تو میرا خیال ہے اس تو وڈی دلیل ہور ہے ہی کوئی نہیں کہ کافراں نو کی پتا سی کون آیا، کوئی باہر نہیں نکلیا، مسلماناں نو پتا سی تے گھر رہیا ہی کوئی نہیں۔ لیکن ایک میں تانوں ہور گل دساں، حضرت شاہ صاحب بھی تشریف فرمانے، علماء بھی، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، جب نبی پاک مدینے آئے نا، میں نقطہ ذہن چایا ہے تے ہو سکدا تانوں چس آ جاوے، لے لیا جے آوے تا۔ نبی پاک جب آئے نا تو مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں اور بچے، ان کو نا سب سے آگے لگایا گیا کہ حضور آ رہے ہیں تو آپ ذرا ان کا استقبال کریں۔ انہوں نے نا اس وقت ایک قصیدہ پڑھا تھا، سنیت الوداع اس کو کہتے ہیں، پتہ کیا کہہ دیا نے؟ طلع البدر علینا من سنیات الوداع واجبت شکر علینا ما دعا للہ دائے۔ لوڑی ہوں ایدہ ترجمہ سنے آجے، چھوٹے چھوٹے بچے نے تے بچیاں نے جدوں حضور پاک نو ویکھیا نا، تو انہوں نے ایک جملہ بولے، آج دے سنیاں تو علاوہ ہر مولوی واسطے میرا سوال ہے، اگر وہ سمجھ جاوے تو میں نے جواب ضرور دے وے۔ بچیاں نے پتا کی آکھیا؟ طلع البدر علینا، انہوں نے کیوں ات 14ویں دا چاند آ گیا، یہ نہیں آکھیا طلع البشر علینا کہ بشر آ گیا۔ او بشر دی رٹ لاؤن والے آپ مولویاں، وہ تیرے تو چنگا تو مدینے دے بچے نے جنہاں نے بشر نہیں آکھیا، 14ویں دا چاند آکھیا ہے۔ ہائے 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 ہائے، جزاک اللہ۔ میں کہتا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں، انہوں نے نبی کو دیکھا تو کہا طلع البدر علینا، وہ ساڈے اوتے تو 14ویں دا چاند چڑھ آیا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا طلع البشر علینا، آتا بشر آ گیا ہے۔ تو میں آکھیا او 60 سالاں دیا مولویہ، تیرے تو چنگے تو 8 سالاں دے مدینے دے بچے نکلے۔ ہائے او صدقے جاواں جڑے چپ بیٹھے ہو، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو میں آکھیا انہاں لوکاں نوں آئی تے نہیں سمجھ آئی بھی حضور دی شان بیان کیویں کرنی ہے سی جناب ہے۔ اور پھر اگلی بات بھی سنیے گا، اگر آپ کو سمجھ آئے تو مزید آپ کو لطف آئے گا۔ انہاں بچیاں نے جڑا اگلا شعر پڑھیا، ایک تو طلع البدر علینا من سنیت الوداع، کہتے ہیں سنیہ وداع و وادی دا نام ہے نا، ایتھوں نبی پاک علیہ السلام آپ تشریف لے کے آئے تو اے میں جناب یہ 14ویں دا چاند آ گیا ہے۔ ایک تو عقیدہ نور دے دیا، اور دوسرا واجب شکر علینا ما دعا للہ دائی، یہ بھی ترجمہ سنے آجے۔ آج جڑے سانو کہندے نا محفل میلاد کرنا کوئی ضروری ہے، میں کہا مدینے دے بچیاں نو پوچھ لا، وہ کہندے نے نبی کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کرنا یہ تو واجب ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں کہا نیانیاں نو پتہ ہے کہ نبی پاک کی آمد واجب ہے یا نہیں ہے، آج کل دا مولوی بھلیکھے پہ آئے، پتہ نہیں ہوں تینوں کی ہو گیا یارا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں دلائل کی ہوتی ہے، اگر بندہ سمجھ جائے تو مسئلے سارے حل ہو جاتے ہیں۔ لیکن ادھر دیکھیں یار، میں دلیل آپ کو یہ دے رہا تھا، نبی آئے تب بھی سلام اور نبی جائے، بولو تو صحیح نا۔ اور یہ قرآن مجید کا 16واں پارہ اٹھا کے آپ پڑھ سکتے ہیں، آیت نمبر 15 تے آیت نمبر 33۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، نبی پاک آئے سلام یہ تو سمجھ آتا ہے کہ آج نبی آ رہے ہیں، امت کے لیے رحمت اور برکت آ رہی ہے، وحی آئے گی، کتاب آئے گی، سبحان اللہ، امت دیا موجہ لگ جانیاں، یہ تو سلام سمجھ میں آتا ہے کہ نبی آ رہے ہیں۔ اب جب نبی فوت ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، پھر سلام کیوں ہے؟ تو علماء کہتے ہیں پھر سلام اس بات کا ہے کہ آج نبی اپنی ڈیوٹی پوری کر کے جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور رضوان کے ساتھ اس کا استقبال فرماتا ہے کہ جو میں نے ڈیوٹی دی تھی پوری کی تھی ہے، تو میرے فرشتے آج پھر تواڈے تے سلام بھیج دے پے نے۔ نبی آئے تو امت کا سلام ہے، نبی جائے تو رب کا سلام ہے۔
اور یہی وجہ ہے ہن جڑی میں گل کراں گا نا اہل علم تو علاوہ کئیاں بندیاں نوں کو نہیں پتہ ہونا، توجہ کرے جی، یہی وجہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے پردہ فرمایا تھا، آپ کو پتہ ہے جس طرح ہمارا جنازہ ہوا ہے میرے نبی کا اس طرح جنازہ نہیں ہوا تھا. دیکھیں نا چپ کر کے بھی حضور دا جنازہ کوئی نہیں سی ہویا. اے ہن جڑے مولوی کہندے نے دیکھو جی اس وقت صحابہ کرام روئے تھے تو ہمیں رونا چاہیے. میں کہا صحابہ کرام نے تو حضور دا جنازہ بھی نہیں سی پڑھیا، اہل بیت نے بھی نہیں سی پڑھیا، تسی بھی اپنے پیو دا نام پڑھیا کرو. ہن ڈھلے پہ گئے ہو یار، میرا خیال ہے کئی سن دے ہی پہلی واری پے نے تاں ہی ٹینشن لگی حضور دا جنازہ کوئی نہیں ہویا. وہ بھاری ہو رہا تمہیں عشق والی گل دساں، بولو گے تاں بھی ٹھیک ہے، نہ بولو گے تاں بھی ٹھیک ہے. آخر جنازہ کیوں نہیں ہویا؟ میں کہا جنازہ مردیاں دا ہوندا ہے تے جڑا ہووے زندہ. ہائے ہائے، بریلی کے غیرت مند امام نے صحیح کہا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے. میں آکھیا یہ موت میرے نبی کو مارنے نہیں آئی تھی، یہ موت بھی قدم چوم کے جینے آئی تھی. تو یہی تو وجہ ہے، یہی تو وجہ. کوئی بندہ فوت ہو جائے نا، شہید بھی شہید ہو جائے، او دی بیگم بھی اگے بیاہ کر سکتی ہے، پر نبی پاک کی بیویوں میں سے کسی کو آگے شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے. ایک تو یہ ان کا خاصہ ہے کہ یہ نبی کی بیویاں اور ایمان والوں کی مائیں ہیں، اور دوسری راز کی بات یہ ہے او بی بی اگے نکاح تے او کرے جے دا سر دا سائیں مر جاوے تے جے دا ہووے زندہ. ہاتھ اٹھا کے بولو سارے سنی سبحان اللہ، حضور کی شان ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. لیکن رکو ٹائم بہت تھوڑا ہے، اور مجھے اوان صاحب کہہ رہے تھے کہ ساڈا ٹائم کٹنا نہیں چاہیے، ودنا چاہیے ہے. تو لے بھی جوانا ٹائم گھنٹے تو ٹپ گیا ہی ہوں. اے اتلا تینوں بونس اپنے بھرا نوں میں دیندا پیاں. تے سارے بھرا توجہ کرے، نبی پاک کا جنازہ جس طرح ہمارا ہوتا ہے، وہ بولو یار میں گل کردا بیٹھا، نہیں جنازہ ہوا تو پھر سوال یہ جنازہ نہیں ہوا تو کیا ہوا تھا؟ یہ بھی تو سوال ہے نا. اب اس کا جواب سنیے. نبی پاک علیہ السلام آپ سے پوچھا تھا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے یا رسول اللہ جب آپ پردہ فرما جائے تو پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا اے علی تم نے اور بندوں کے نام لیے، حضرت فضل بن عباس، قسم بن عباس و دیگر لوگوں کے. فرمایا مجھے غسل تم نے دینا ہے، اس کے بعد مجھے 3 کپڑوں میں کفن دینا ہے، اور اس کے بعد پتہ کہاں رکھنا ہے؟ غور دے نال سنیا جائے. فرمایا حضرت اماں عائشہ کے حجرے میں رکھنا ہے. سمجھ آ رہی؟ پھر فرمایا سارے باہر آ جانا. حضور کیوں؟ فرمایا اللہ کے فرشتے آئیں گے اور وہ ہم پر صلات بھیجیں گے. بعض کے اندر یہ ترجمہ کہ وہ جنازہ پڑھیں گے. میں کہا مینوں یہ بھی واضح ہے، پر صلات کا معنی صرف جنازہ نہیں ہوتا. صلات کا معنی نماز بھی ہے، صلات کا معنی جنازہ بھی ہے، صلات کا معنی دعا بھی ہے، صلات کا معنی درود و سلام بھی ہے. سمجھ آ رہی نا؟ فرمایا پہلے فرشتے آئیں گے، پھر فرمایا کہ پھر مرد آنا، پھر عورتیں، پھر بچے، پھر غلام. کیا کرنا ہے؟ فرمایا 10 بندے آتے جائیں، ہمارے چہرے کا دیدار کرتے جائیں اور درود و سلام پڑھتے جائیں اور تشریف لے جاتے جائیں. میرے نبی کا جنازہ نہیں ہوا تھا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام پڑھا گیا تھا. کیوں بھائی چکڑے ہو جرا پوچھے کیوں؟ انہوں قرآن کہندا ہے نبی آوے تامی سلام ہے، نبی جاوے تامی سلام ہے. بات سمجھ آئی ہے؟ صحابہ کرام نے جنازہ اس لیے نہیں پڑھا تھا، انہیں پتا تھا. اہل بیت نے جنازہ اس لیے نہیں پڑھا، انہیں پتا تھا نبی آئے تب بھی سلام، نبی جائے. اب یہ تو قرآن کا فیصلہ تھا، یہ نو سمجھ نہیں آئی وہ میں کی گلاں کراں. اور اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو آج کئی نو سمجھ لگی انہیں اچھا حضور دا جنازہ نہیں ہویا تو کی ہویا سی؟ درود و سلام ہویا سی. کیا ہوا تھا؟ درود و سلام نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر. اور یہ بات بھی اگر آپ توجہ فرمائیں تو عرض کروں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کتنے دن جاری رہا تھا؟ بعضوں نے کہا 1 دن، بعضوں نے کہا 2 دن، بعضوں نے کہا 3 دن. 3 قسم کی باتیں ملتی ہیں. 3 دن لگے تھے. چونکہ نبی پاک کے صحابہ اور صحابیات کی تعداد کم و بیش 1.25 لاکھ تھی. جیسے جیسے خبر پھیلی لوگ آنا شروع ہوئے. پہلے مرد گئے، 10 جاتے، درود و سلام پڑھتے، واپس آتے، پھر جاتے. وہ آخر 2 4 5 منٹ ایک ٹولے نو تو لگتا ہی سڑنا جی. وہ زیارت بھی کرنی ہے، درود پاک بھی پڑھنا ہے، سلام بھی کہنا ہے. اچھا جب 1.5 2 دن مرد پورے ہوئے تو پھر غلاموں کی باری آ گئی. غلام ختم ہوئے تو بچوں کی باری آ گئی. بچے ختم ہوئے تو عورتوں کی باری آ گئی.
یہ بھائیا 3 دن لگے سن. یہ میں کیوں سمجھا رہا ہوں؟ اس لیے میں نے نا ایک کلپ سنا جس کے اندر ایک بڑا بیہودہ شخص وہ یہ کہہ رہا تھا کہ نبی پاک کو 3 دن کسی نے دفن نہیں کیا. یہ جو صحابہ تھے نا یہ خلافت کے چکروں میں چلے گئے، انہوں نے تو چیتا ہی بھول گیا نبی پاک نے. تو میں کہا ولا حول ولا قوت، لعنت ہوے ایسے جملے دے اوتے اور ایسے گندے بندے تے جڑے آئیں دیاں گلاں کردے نے اور امت دے دلاں چوں صحابہ دا پیار کردے نے. او خدا تانوں ہدایت اور غیرت دے چھڈے. اصل مسئلہ یہ نہیں سی کہ وہ خلافت دے چکراں، یہ اگر وہ چلو خلافت دے چکراں چلے گئے سن تے گھر والے پیچھوں دفن کر لیندے. سوال تے ہے نا. اوہ نہیں اے تے نہیں مینوں پتا. میں کیا پتا ہوندا تا سنی نہ ہوندا. یہ جو 2 دن یا 3 دن لگے تھے یہ خلافت کا چکر نہیں تھا، یہ دیدار مصطفیٰ کا مسئلہ تھا اور درود و سلام مصطفیٰ کا مسئلہ تھا، تاکہ سارے بندے دیدار بھی کر لیں اور درود و سلام بھی پڑھ لیں. مسئلہ یہ تھا اور تم نے صحابہ پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا. شرم نہیں آتی؟ اور ادھر دیکھو کئی پتہ کیا کہتے ہیں، او جی نبی پاک جدو فوت ہوئے نا تو صحابہ اکرام تو ویسے دین تو پھر گئے. اور میں کہا بھائی گل سن میری، جنہاں نو نبی پاک کلمہ پڑھاؤن جے او نہیں نا مسلمان بچے تے 1400 سالاں تو بعد مسلمان تم ہی کوئی نہیں. جنہاں نو نبی دین سکھاوے اگر او نہیں بچے تے جڑا اپنے پیو مولوی یا کسی ذاکر کو سڑ کے او کتھوں دا مسلمان ہو سکتا ہے؟ جا جے تو صحابہ نو مسلمان نہیں بندا تے میں بان کھڑی کر کے کہنا میں تینوں بھی مسلمان اتنی تو غیرت بندے چ ہونی چاہیے نا. ہم مسلمان مانتے ہی اسے ہیں جو نبی کی آل کا بھی محبت کرنے والا ہو اور نبی کی اصحاب کا بھی محبت کرنے والا ہو. لیکن آج کل لوگ بڑے عجیب و غریب تبصرے کرتے ہیں. آخری بات پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا، توجہ میرے. سلاب آیا بابے کیوں نہیں روک دے؟ تواڈے بابے نے سلاب روکیا ہی کوئی نہیں. یہ بھلا کون حال حال پائی کھلوتے نے جنہاں دا ابا اج کل جیل دے وچ نا منڈے چیکی جاندے جے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں آکھیا تہاڈا وڈکا جیل چ چلا گیا تو اللہ نے انہوں کیوں نہیں چھڑایا؟ بولو نا وڈے توحیدی تسی کھلوندے نہیں، چبڑا مار. ادھر دیکھو یہ بےہودہ بات ہے. میں نے کہا یہ بتاؤ قرآن سی کس آیت میں لکھا ہے؟ بزرگو اللہ تو انہوں برکت دے وے سرکار، تسی بس دعا کر چھڈو میرے واسطے نہیں کافی ہے. ذرا سبحان اللہ فرمانا پیار دے نال. ادھر دیکھ قرآن کی کون سی آیت میں لکھا ہے کہ سلاب جدوں آئے گا تے بابے ڈکن گے؟ اوکے یہ تو کتنے لکھیا. تو میں کہا پھر گلاں کرن دا کی مطلب ہے؟ یاد کو دلیل دیو نا. پہلی بات. دوسری بات میں نے کہا اگر ہمت ہے نا تو حدیثیں پڑھ کے یہ بتاؤ کہ یہ سیلاب اور عذاب آتے کیوں ہیں. سنو اصل بات یہ تھی جو کرنی تھی، لیکن چونکہ دلاں چ بغض ہے ولیاں دا تو پھر بکواس ہوئی لوکاں کرنی ہے نا. اصل مسئلہ پتہ کیا ہے؟ حدیثیں بتاتی ہیں جب شراب عام ہو جائے گی، بدکاری عام ہو جائے گی، ناچنے گانے والیاں بازاری عورتیں عام ہو جائیں گی، جب ماں سے زیادہ بیوی کو عزت دی جانے لگے گی اور باپ سے زیادہ دوستوں کو عزت دی جانے لگے گی، جب جھوٹ، ملاوٹ، فراڈ، 2 نمبری، قتل و غارت، کمینے بندے کو اپنا امام بنایا جائے گا اور جو اصلی بندہ ہوگا عزت والا اس کو پیچھے ہٹایا جائے گا. جاہلوں سے دین کے مسئلے پوچھے جائیں گے اور عالموں کو بالکل پیچھے کیا جائے گا. فرمایا جب یہ بے حیا اور بے حیا لوگ اتنے عام ہو جائیں گے، فرمایا پھر انتظار کرنا زلزلوں کا، طوفانوں کا، پھر انتظار کرنا تم لوگ اللہ کے عذابوں کا. اصل حدیثیں بتاتی ہیں کہ یہ زلزلے، یہ سیلاب، یہ عذاب یہ اس وجہ سے آتے ہیں کہ قوم بے عمل ہو جاتی ہے، قوم بدکاری کی طرف چل پڑتی ہے، قوم مسجدوں سے باہر نکل جاتی ہے، قوم سینموں میں چلی جاتی ہے. اصل سیلاب اس لیے آتے ہیں، سیلاب آئے نے انہاں گناہاں دی وجہ تو کہتے بابے نے روکیا کیوں نہیں؟ واہ گناہ تو کرے تو سیلاب بابے روکن، تیرے پیو دے ملازم لگے نے. دیکھو نا اصل بات تو کی نہیں، بابے نے سیلاب نہیں روکیا تو میں کہہ دیکھو تہاڈا تو تسی رکوا لو. نہیں توجہ فرما رہے نا. یہ پہلی بات. اب دوسری بات بھی سنیے گا میرے بھائی. جو یہ آج کہہ رہا ہے کہ بابے نے سیلاب نہیں روکیا، تو میں نے کہا اگر آپ میں اخلاقی جرت ہوتی نا تو آپ حکومت سے سوال کرتے آپ نے ڈیم کیوں نہیں بنائے. آج ڈیم ہوتے تو ہم نہ ڈوبتے. پتہ ہے نا حکومت نو ایداں دی گل کیتی انہوں نے پھڑ کے راتوں رات لتر پھیرنے نے. ادھر تو گل کر نہیں سکتے، ہٹ کے بابیاں تے چڑھائی کر چھڈی. بابیاں نے سیلاب کیوں نہیں روکیا؟
تو میں کیا پہلو بابے شباز شریف نو پوچھنا، سمجھ آ رہی میری بات دی؟ پہلو بابا جی زرداری صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں پوچھنا، نہیں میں کوئی توہین تو نہیں کرتا، پھر رحمت اللہ علیہ تے اچھا جملہ ہوتا ہے نا، پہلے انہاں بابیاں نو پوچھو۔ اوکے یہ تو ساڈے ذہن چ نہیں سی، تو میں کہا ذہن دے وچ جدوں ہے ہی ولیاں دے خلاف گند، تو پھر تمہارے ذہن میں کیا آ سکتا ہے؟ اور تیسری بات سنو، اے جنہیں ہن زمیندار پریشان جے، میری پہلی تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو سب نو محفوظ رکھے اور سانو ہدایت عطا فرمائے۔ کئی زمیندار ایسے جے جڑے ہن سارے جناب علی کہندے ساڈی فصلاں رڑ گئیاں، فلانا رڑ گیا، تے میں کہا تسی اشرت تسی نہیں دیندے، ادھی راتی پانی تسی اکونے جڑا سارے محکمے دے نال رل کے 20,000 روپیہ دے کے موگے توڑ کے ساری رات پانی لاؤندے رہندے ہو، موگے تسی توڑے، چوری دے پانی تسی لائے، راتی جاندے جاندے کسے دا پانی اپنی پالی وال ٹکا کر کے چلا گیا ہے، چوریاں تو کرنا ہے، اشر تو نہیں دیندا، اللہ دا حکم تو نہیں ماندا، تو پھر کہنا اسی روڑ گئے ہیں، شکر کرے جے فصلاں روڑیاں نے تو بچ گئے ہیں۔ دیکھو 3 قسم دے میں پہلو دے جواب دیتے نے، تو سارے جو بھی یار اصل گلاں ہیں نے، تو لوگ کہتے بابیاں سلاب نہیں روکیا، بے عملیاں ساڑیاں نے، بد نصیبیاں ساڑیاں نے، تو سلاب بابیاں نہیں بابے تیرے ملازم لگے آ، اللہ تہاڈا بھلا کرے۔ اور اگلی گل بھی دیکھو، مینوں یہ دسو، اگر کوئی غیر مسلم یہ جڑے چھوٹے مرزائی نے انہوں یہ آ کے پوچھے بھی یار سیلاب دے وچ بہت ساریاں مسجداں پنڈاں دیاں ڈوب گئیاں، اللہ نے تے اپنے گھر بھی نہیں بچائے، تو کی جواب دیو گے؟ ایز اے مسلمان کی جواب ہوئے گا؟ کیا یہ انکار کر دیو گے کہ اللہ نے نہیں بچایا لہذا اللہ ہے ہی نہیں، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ؟ نہیں، اوتھے کہیں گے نہیں یہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے، لوگ نمازیں نہیں پڑھتے تھے نا تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا۔ میں کہ یہی تسی کہنے تو ایویں بابے نال چڑھائی کری جانا ہے، تسی بے عمل ہوئے نا تاں سیلاب آیا جی۔ سیدھی بات کرو، ورنہ ہر بات کا ایک ہی طرح کا جواب دو، تو یہ ایسے ہی بکواس کرنا، ولیوں کے خلاف باتیں کرنا، خدارا اپنے آپ کو اللہ والوں کی تعلیم کے ساتھ جوڑو اور اپنے آپ کو نبی پاک کی تعلیم کے ساتھ جوڑو۔ اور نبی پاک کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ انسانوں کا بندگی والا رشتہ جو ٹوٹ گیا تھا رب سے وہ جڑ جائے۔ مسجدوں کی تعداد نمازیوں کی بڑھنی چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنے والے بڑھنے چاہیے، درود پاک پڑھنے والے بڑھنے چاہیے، صدقہ و خیرات کرنے والے بڑھنے چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ مدد اور بھلائی اور حسن سلوک کرنے والے بڑھنے چاہیے، نظام مصطفیٰ کی آواز اٹھانے والے بڑھنے چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ لیکن آج ہم اس طرف تو آ نہیں رہے، ہم بے عملی کی طرف بھی جا رہے ہیں اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ منو سلوا اترے تے اسی کھائیے، انج نہیں ہونا۔ اپنی اصلاح کیا میں امید کروں ہم اپنی اصلاح کریں گے؟ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین بجاہ حبیب کل کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بعد میں کوئی نعت خوانی وغیرہ ہے ابھی؟